ویلکم بیک ٹو دا شو. ہاں مہر آپ بریک سے پہلے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی ان کے پوائنٹ میں. اور یہ کنٹینشن ہے کہ دیکھیں یہ ایک صرف امبیرس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی عدلیہ کو. آپ سارے لیجسلیٹرز ہیں, آپ قانون سازی کریں, آپ ڈیول نیشنالٹی کو ایلیگل کر دیں. ابھی تک تو ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں ان پلیس جدھر آپ ڈیول نیشنل یا اگر آپ نیشنل نہیں ہے, گرین کارڈ ہولڈر ایون اف ہی واز پھر بھی کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ یو کانٹ بی اے جج آف اے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. دیر از نو کوئی ایسی لیجسلیشن ہے نہیں. کر لیجیے. نمبر ون, اف اٹ بوتھرز یو سو مچ, آج مصطفیٰ کمال نے بھی یہ پورا مدعا اٹھایا, کر لیجیے. اچھا لگتا ہے, کتنا یہ لگتا ہے, کر لیجیے. کون روک رہا ہے؟ اسی کام کے لیے تو آپ کو ادھر پہنچایا ہے جدھر آپ جنیوالوں میں لیجسلیشن کریں. اور دوسرا ہی ہے گرین کارڈ ہولڈر. یہ والی بات جو ہے, گرین کارڈ ہولڈر شہریت نہیں ہوتی. دیکھیے میرا مدعا تو یہی نہیں, نہ مجھے پرابلم ہے گرین کارڈ پہ, نہ مجھے پرابلم ہے وہ کسی کے پہلے اینالسٹ تھے, نہ مجھے پرابلم ہے کسی چیز سے. میرا پرابلم بہت سمپل ہے. آپ نے اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ ایک پریس ریلیز چھٹی والے دن نکالا 30 تاریخ کو, پرائر ٹو دی ایلیویشن آف بابا ستار صاحب, رپورٹڈ ٹو دا چیف جسٹس دین. تو میں نے پوچھا کہ رپورٹڈ مینس امپریشن یہ ہے کہ کوئی ریکارڈ ہوگا نا سر. اگر ریکارڈ ہے تو وہ ریکارڈ میں پیش کریں. ہو گیا انہوں نے کہا منٹس نہیں رکھتے ان چیزوں کے. نہیں سر, کیسے ختم ہو گیا؟ پھر آپ نے پہلے لیٹر میں لکھ دیتے. ویسے ایک اور غلطی کی ہے, آئی تھنک غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے کہا ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ڈسکس ہوا ہے نا, یہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوتی ہیں ڈیٹیل سارے ججز کی جو سارے اپوائنٹ ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے منٹس نہیں بنائے. نہیں سر, میری جوڈیشل کاؤنسل پہلے لیٹر میں بتا دیتے نا کہ منٹس بھی دیا, میں جواب دیا. پہلے آپ نے رپورٹڈ کا ورڈ یوز کیا. جب آپ کو میں نے اسپیسیفک پوچھا تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ریکارڈ کے بغیر سر میں کل باہر سر, یہ رجسٹرار کے پاس نہیں ہوتا یہ ریکارڈ, یہ جوڈیشل کمیشن کے پاس تمام ججز کے ریکارڈ ہوتے ہیں. اس میں واپس آتا ہوں. میں شعیب صاحب سے ایک بات کر لوں. شعیب صاحب یہ بتائیں, آپ جو اتنا سارا شور مچا یہ نیب امینڈمنٹ کیس پہ, عمران خان کا آنا, پھر ان کو نہ دکھانا, اب انڈیفینٹ پوسٹ پون ہو گیا ہے. انڈیفینٹ پوسٹ پہلے تو 6 ماہ کے بعد لگا, اب پھر انڈیفینٹ پوسٹ پونمنٹ ہو گئی ہے. یہ صرف اس لیے کہ اب سپریم کورٹ اس آرڈر میں پھنس گئی ہے جو ان کو ویڈیو لنک دے دیا تھا کہ اگر اگلی ہیئرنگ ہوگی تو پھر ویڈیو لنک دینا پڑے گا. کہ یہ ویڈیو لنک صرف آج کے لیے تھا اور ضروری نہیں کہ اگلی ہیئرنگ میں ویڈیو لنک ہو, یہ لازم تو نہیں ہے. ابھی ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہوگی. بٹ سیم کویسچن میں دیکھیں ایپلیٹ سٹیج کے اندر ہے تو ایز اے رسپونڈنٹ, اور جس طرح پیٹیشنر تھے انیشلی, ابھی تو اپیل کے اندر رسپونڈ کر رہے ہیں نا, اب یہ حصہ بن گئے ہیں اس کاروائی کا. سو ہی ول بی دیئر تھرو آؤٹ, پوری اب ساری سماعتوں میں وہ بیٹھیں گے. آج آپ دیکھیں بیٹھے رہے, سنتے رہے. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو بولنے کی ابھی اجازت دی جائے. آج بھی جسٹس اطہر من اللہ نے لائیو ٹرانسمیشن نہیں چلائیں گے. نہیں, اس کے اوپر میں آ رہی ہوں, مگر ایک نقطے پہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا یہ کنفیوژن ہے, یہ ہمارے پاس رسپونڈنٹ نمبر 1 بیٹھا ہے, اس سے پوچھ لیتے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ نے روک دیا, انہوں نے کہا نہیں. So they didn't let him talk. پھر ایک اور بندہ کھڑا ہوا تھا شروع کے اندر, اس نے کہا سر یہ لائیو سٹریمنگ نہیں ہو رہا ٹیلی ویژن کے اوپر. جسٹس کا بیٹھ جاؤ. آئی تھنک ایک بڑا سنہرا موقع گوا دیا سپریم کورٹ نے. دیکھیں ایک انڈکلیئرڈ غیر تحریری طور پہ تو کوئی پالیسی ہے نہیں, بٹ ایک پالیسی ہے, آپ نہیں دکھا سکتے, کچھ بھی نہیں سنا سکتے. ایک موقع تھا ان کے پاس اس پالیسی کے خلاف. لیکن میسیجنگ تو بڑی اسٹرانگ ہوئی ہے نا کہ جو بلیک آؤٹ کنٹینیو کرے گا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ بھی کہیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ موقع تھا سپریم کورٹ کے پاس اس میسیجنگ کو اور اس انڈکلیئرڈ پالیسی کی نفی کرنا اور اپنی اتھارٹی کو باور کرانا کہ جب ہم مفاد عامہ کے تمام تر کیسز کو لائیو سٹریم کریں گے, اور اس کیس کی بھی ایک سماعت ہم نے 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے لائیو سٹریم کی ہے, تو ہم اس کو بھی کریں گے. آج کی میسیجنگ سے کیا آپ کے خیال میں چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ تھا کہ یہ ٹرانسمیشن نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ تو آپ ان سے بہتر کیونکہ سر میری اسسمنٹ انالیسز یہ ہے کہ کیونکہ کچھ جو میری اسسمنٹ ہے, جو پرانا پریسیڈنٹ سیٹ ہے, اس کے اندر اگر آپ could be that, could be any reason. There are no reason and reasons. That's Pakistan. یہ پولیٹیکل فیصلہ تھا, ایڈمنسٹریٹو فیصلہ تھا, لیگل فیصلہ تو نہیں تھا. میں سر رپورٹنگ ہوئی ہے کہ ججز کے چیمبرز میں بھی جو ٹیلی ویژنز اور لائیو سٹریمنگ چلتی ہیں, they can cue in and hear the audios, وہ سب بھی بند تھیں, آڈیوز بھی بند تھیں, لائیو سٹریمنگ آف کر دی گئی تھی ودن دا چیمبرز آف دیگر جج صاحبان جو اس بینچ میں نہیں تھے. اور انتہا کا رش تھا کمرہ عدالت کے اندر, اتنا رش تھا, اور بہت لوگ موجود تھے, اور بہت کلوزلی اس چیز کو مانیٹر کیا جا رہا تھا کہ کچھ لیک نہ ہو. اچھا, ہمارا کنیکشن ریکنیکٹ ہو گیا ہے. شعیب صاحب یہ بتائیں, یہ 6 ماہ بعد کیس لگا, یہ لائیو لنک کی وجہ سے پورا ایک تماشا بن گیا, اب انڈیفینٹ پوسٹ پون ہو گیا ہے. اب آپ کے خیال میں لگے گا جلدی یہ کیس, اور اگر لگے گا تو کیا یہ آرڈر پھر کیری آن کرے گا کہ نہیں, ان کو لائیو لنک پہ ہی رکھنا ہے کہ یہ آج کے دن کا آرڈر تھا اور اب آگے لائیو لنک ہونا ضروری نہیں ہے, یہ عدالت دوبارہ ڈیسائیڈ کرے گی؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جلدی لگے گا. اس کی وجہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سارے کیسز میں فیصلے رکے ہوئے ہیں, اس میں اسٹے ہوا ہے اور کہ کیسز کا فیصلہ نہیں ہوگا, تو نیچرلی اس کو جلدی لگانا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر عام طور پر جب ایک کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی لائیو اسٹریمنگ ہوگی تو اس کی لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے تھی. اب بیچ میں کوئی دوسرا آرڈر آیا نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج عمران خان نے پیش ہونا ہے اس کی لائیو اسٹریمنگ روک دی جائے. لیکن بہرحال کیس کا فیصلہ, چونکہ کیس میں یہ آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے, لائیو اسٹریمنگ ہوگی تو اصولی طور پر لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے. لیکن اگلی تاریخ پہ کیا کرتے ہیں یہ دیٹ وڈ بی دی چیف ڈسکریشن آف دی چیف جسٹس اور بینچ, وہ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ آج کے پی کے اے جی صاحب نے بھی یہ اٹھ کے کہا جی لائیو اسٹریمنگ نہیں ہو رہی, لیکن اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا جی آپ تشریف رکھیں, لیکن انہوں نے اس پہ کوئی ریٹن آرڈر نہیں کیا, کوئی ریزننگ نہیں دی, نہ ہی باقی ججز نے کوئی اس کے اوپر کوئی سوال جواب کیا کہ کیوں نہیں ہو رہی. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں دوبارہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. پروبیبلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب اس میں درخواست دے دیں کہ اس میں لائیو اسٹریمنگ کا چونکہ آرڈر ہے تو آپ اس کو بھی پبلک امپورٹنس کا کیس ہے تو آپ صرف عمران خان کی وجہ سے اس کو لائیو اسٹریمنگ نہ روکیں, تاکہ لوگ اور پبلک اتنا دیکھنا چاہتی ہے تو اس کو لائیو اسٹریمنگ سے روکا جانا یہ مناسب نہیں ہے. یہ ایک تو امتیازی سلوک ہے, دوسرا یہ ایک تاثر جا رہا ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں دکھانا چاہتی عمران خان کو اس کی تصویر اور تقریر, اس وجہ سے سپریم کورٹ کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کو حصہ بننا بھی نہیں چاہیے تھا, اور ان کو اس کے بارے میں وداؤٹ ڈسکریمنیشن دکھانا چاہیے تھا. یا تو بلاتے ہی نا, یا تو کنیکٹ کرتے ہی نا. I mean, how does it look? آپ نے بلایا, آپ نے دعوت دی, آپ نے کنیکشن دی. اطہر منیلا صاحب تو ان کو کورٹ میں بلانا چاہتے تھے, تو آئی تھنک وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا یار آدھی گل تاڑی آدھی گل میری, یہ کمپرومائز تھا لائیو لنک جو تھا. But honestly, perceptions, right? We are the gurus of perceptions. کیا perception گئی ہے؟ لیکن فیصل ایک بات بتائیں یار, یہ ہر ادارہ اتنا کنٹروورشل ہو گیا. فوج کنٹروورشل ہو گئی, انٹیلیجنس ایجنسی کنٹروورشل ہو گئی, سپریم کورٹ کنٹروورشل ہو گئی, پریزیڈنسی کنٹروورشل, اسمبلی کنٹروورشل, مسٹر واڈا کنٹروورشل. یہ پریشر نظام لے لے گا بیکاز الٹیمیٹلی بڑا ضروری ہے فوج کا انٹیکٹ رہنا, فوج کا سب یہ ریالٹی ہے. ہر ادارے کا انٹیکٹ ہم نے تو اس ریجن میں دیکھا ہے جتنے ہمارے ہاسٹائل بارڈرز اور سب کچھ ہے, اور ہم نے دیکھا ہے جہاں جہاں فوجیں بھی کمزور ہوئی ہیں ملک تباہی ہوئے ہیں. لیکن کیا سم تھنگ ہیز ٹو گیو, ایسے کس طرح چلے گا نظام؟ دیکھیں آئے میں پہلے میرا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے, جب تک آپ 6 کو 9 اور 9 کو 6 کرنا بند نہیں کریں گے, جب تک عدالتی نظام جو ماشاء اللہ سے 141 نمبر پہ جس اسپیڈ سے چھکے چوکے مارے جا رہے ہیں 300 پہ چلے جائیں گے. کرکٹ میں تو ہمیں سینچریز دیکھ ابھی ہولا ہاتھ رکھ لو. نہیں دیکھیں حق کی بات کریں, اللہ سے ڈریں, اقتدار بھی اللہ دیتا ہے, اقتدار کی تعریف بھی, اللہ پہ آپ تکیہ رکھیں. بندہ جو ہے وہ اس سے بڑا نہیں ہے, نہ میں جھکنے والا ہوں کبھی کسی غلط چیز کے اوپر. میں تو اپنا میرٹ پہ کیس کروں, اگر اس سچ پوچھنے کی اور جرت کرنے کی اگر سزا بھٹو صاحب کی طرح ان کو پھانسی لگی تھی مجھے پھانسی دے دے گی یا ساسی پھانسی دے دے گی, میری لیگیسی میری اولاد انجوائے کرے گی. لیکن میں بہت کچھ کروں گا, میں بہت کچھ. جملہ آپ کو ایک ہی پوچھتا ہے انہوں نے, جو آپ نے کہا نا پگڑیوں کے فٹ بال, اس لیے میں نے آپ سے اسپیسیفک سوال پوچھ لیا تھا. جملہ انہوں نے یہی پوچھنا ہے کہ آپ کس کی پگڑیوں کا. ضروری نہیں ہے مالک صاحب, یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو بہت گمان تھا, وہ کس کے حوالے, جو گمان تھا کہ نہیں ملتے جسٹس اطہر مناللہ کسی سے, گمان ہے کہ بڑے وہ کیا تھا؟ گمان ہے سر, مجھے گمان ہے کہ آپ ایماندار آدمی, مجھے گمان ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں, مجھے گمان ہے کہ آپ اچھی جرنلزم کر رہے ہیں. گمان پہ آپ مجھے کیوں گمان ہو کہ مریں گے آپ, جو آپ کے گمان ہے کیا کر رہے ہیں, اتنے گمان مت کریں نا سر. اگر میری کوئی چیز ہے سر تو میں اس کا جواب دوں گا نا, میں تو کہیں پیچھے نہیں ہٹ رہا اس بات پہ. مجھے آپ بتائیں, مجھے آپ بتا دیں, چلیں چھوڑیں جو ہونا ہے تو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے اس کو, اللہ مالک ہے. مجھے اس بتائیں میں نے گناہ کیا کیا ہے؟ سوال کیا آپ کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر, سوال آپ سے کیا ہے کہ آپ اسٹے آرڈرز دیتے ہیں, 2700 ارب آپ نے روک کے بیٹھے ہوئے. میں نے آپ سے کہا ہے جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس کے شواہد دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بیل آپ دیں, پوچھتے آپ ہیں, جیل آپ دیں, پوچھتے آپ ان سے. اس پہ کون سی غلط بات کر دی؟ ریپ کیسز کا کوئی آج تک فیصلہ نہیں ہو, نسلہ ٹاور گرا دیا. اگر غریب کی آواز, ایک عام آدمی کی آواز, اور سوشل میڈیا پہ کیمپین ہو رہی ہے, میں نے کہا میں کنڈیم کرتا ہوں, لیکن جب ہماری ماں کے اوپر ہوتی ہے جو دنیا میں نہیں ہے, اس کا کیا ہے؟ ہم بھی تو ہم پاکستانی, انصاف ایسا تو نہیں نا ہر چیز آپ کے حساب سے چلے گی. ڈو یو تھنک ہی از ان اینی ڈینجر کہ کنٹیمپٹ میں اگر وہ سیٹ ویٹ اڑا دے سینٹ کی, کچھ کرے؟ He's not in danger, مگر ان کو اپنے جا کے کلیریفیکیشن دینی ہوگی. لیکن کیا پھر
از اٹ فیئر کہ اسی پر ایک بندے کو بلائیں؟ اگر کورٹ ہے بلانا ہے پھر ان سب کو نہیں بلانا چاہیے. میں کہہ رہی ہوں بلائیں گے, مجھے بھی گمان ہے کہ بلایا جائے گا. آپ بھی اس گمان پہ آج شو ختم کریں. مگر اللہ دیکھیں, ایک ادارہ آپ نے فیصل وابڈا کے گمان میں نا کچھ انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور اندازہ بھی پروفیسی بھی ہوتی ہے اور بات خبر بھی ہوتی ہے. مگر ہاں مالک صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو, آنیسٹلی یہ رکنا چاہیے یہ سلسلہ ادھر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ادارے کے اوپر سوال اٹھائیں تو آپ کو ایک بہت بڑا کنسپیریٹر اور پاکستان کا مخالف ایجنٹ قرار دے دیا جائے, اور دوسرا جب سوال اٹھائے تو وہ کوشر ہے, وہ جینوئن سوال ہیں جو پوچھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو ایک بہت زیادہ ریسٹرینٹ جسٹس بندیال نے اور ان سب نے دکھائی تھی نا, وہ بھی مجھے غلط لگتی تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اعلیٰ منصب پر فائز ہیں, آپ کو لوگوں نے آپ میں ٹرسٹ کرنا ہے, اور آپ سیاستدان جلسے جلوسوں میں آپ کی ایک دو اڑا کے رکھ رہے ہیں آپ کو اور آپ خاموش ہیں. دس از ناٹ ریسٹرینٹ. معذرت کے ساتھ آئی تھاٹ اٹ واز اے ویری ویری رانگ پالیسی. آپ کو بلانا چاہیے, آپ کو جواب لینا چاہیے, لوگوں میں یہ ڈر ہونا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم فیصلوں کو کرٹیسائز کریں. فیصلہ پبلک ڈومین میں ہے, لوگوں کی ذات کو نہ کرٹیسائز کریں. اور اگر بہت مسئلہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل چلے جائیں. اور مجھے لگتا ہے یہ حکومت اسی ٹریپ میں پھنسنے جا رہی ہے جس ٹریپ میں عمران خان پھنسے. میں آپ ہی کے گمان پہ پروگرام ختم کر رہا ہوں. اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ دس از رائٹ. آئی ٹینڈ ٹو اگری ود مہر کہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ قیود ہونی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر 6-7 لوگ ایک بات کر رہے ہیں پھر ایک کو سنگل آؤٹ کرنا میرا نہیں خیال کہ دیٹ از فیئر آلسو. آئی تھنک آپ اگر سو موٹو لے لیا تو پھر بلا لیں, ججز سب کو بلا لیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کنٹیمپٹ آف کورٹ یا عزت آف کورٹ اس طرح نہیں ہوتی کس نے کیا کہا کون خاموش رہا. یہ ہوتی ہے فیصلوں سے, یہ ہوتی ہے ججز کے اپنے کانڈکٹ سے. اینڈ انفارچونیٹلی ابھی تک ہم نے بڑے بڑے کانٹروورشل کانڈکٹس بھی دیکھے اور بڑے بڑے کانٹروورشل فیصلے بھی دیکھیں. آئی تھنک جوڈیشری مسٹ انشور کہ اٹ رائزز ابو ایوری بڈی ایلس, کہ مجال ہی نہ ہو کسی کی کوئی سوال اٹھائے بجائے اس کے کہ صفائییں اور جواب چل رہا ہو. اینی وے اگر کنٹیمپٹ پہ لگنا ہے تو آئی تھنک سب کو بلائیں اور پوچھیں, اینڈ انفارمیشن منسٹر کو بھی بلائیں, ان سے بھی پوچھیں کہ اگر ان کے خیال میں ایک جج نے اتنا انلیگل کام کیا ہے تو پھر اس کا بھی ان سے بھی ثبوت لیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.